محترم قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے درس میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والے دروس یعنی ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر لائک کا بٹن، اسے کلک کریں اور اوپر ہمارے یوٹیوب چینل کا نام لکھا ہوا ہے سلسبیل دعویٰ سینٹر، اس پر کلک کریں۔ یہ آپ کے سامنے ہوم پیج کھلے گا۔ یہاں پر یہ سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور پھر دوبارہ دبائیں اور یہاں بیل آئیکن ہے آل لکھا ہوا ہے، اس آل پر کلک کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں تو آپ تک پہنچیں گی۔ یہاں لکھا ہوا ہے پلے لسٹ، اس پلے لسٹ پر اصل میں آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہاں آپ کے سامنے تمام فولڈر آپ کے سامنے کھلیں گے۔ یہیں پر ہیں دینی احکام و مسائل ہیں ان کے بارے میں، اسلامی تعلیم کے بارے میں، اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فولڈر بنا ہوا ہے۔ جس فولڈر پر بھی آپ کلک کریں گے اس کے متعلق جتنی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو وہاں نظر آئیں گی، آپ آرام سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ولادت باسعادت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، میلاد کا تذکرہ۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جس کے لیے صدیوں سے سورج طلوع اور غروب ہو رہا تھا، جس کے انتظار میں آسمانوں کے ستارے ٹکٹکی باندھے منتظر تھے، جس کی خبر 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی اپنی قوموں کو دی تھی، جس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے در کعبہ پر دعا مانگی تھی، جس کی آخری خوشخبری 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ واقع فیل کے 50 یا 55 روز بعد بتاریخ 8 یا 9 ربیع الاول مطابق 22 اپریل 571 عیسوی بروز پیر یعنی منڈے کو رات اپنی تاریکی سمیٹ رہی تھی اور صبح کی روشنی آنکھیں کھول رہی تھی کہ نبیوں کے امام حضرت آمنہ کے لاڈلے عبداللہ کے لخت جگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور روایت کے مطابق اپنے والد کی وفات کے تقریباً 3 ماہ بعد چچا ابو طالب کے گھر جہالت کی تاریکی سے انسانیت کو نجات دلانے کا اعلان کرتے ہوئے ساری دنیا کو ہدایت کی روشنی سے منور کرنے کے لیے صبح کے وقت اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضرت آمینہ بیماری کے دنوں میں کچھ ایسے خواب اور خیر و برکت والی باتیں دیکھتی تھیں جس سے وہ پیدائش سے قبل ہی اپنی قسمت کو اوج کمال پر سمجھ رہی تھی۔ اب پیدائش کے وقت کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں کہ وہ حیران و ششدر رہ گئیں۔ جب بچہ شکم میں پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بار بار متلی آتی ہے، یعنی قے آتی ہے، الٹی آتی ہے، بخار چڑھتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ گندگی ضرور ہوتی ہے، لیکن یہاں ایسا خیال کرنا بھی گناہ تھا، اور مشہور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ بھی پہلے ہی ہو چکا تھا، ختنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ دنیا میں اس طرح تشریف لائے کہ ہاتھ اور پیشانی زمین پر تھے، گویا یہ سجدے کی کیفیت تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت کمرے میں ایک ایسی روشنی پھیلی جس سے پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ پھر ایک ایسا نور دیکھا جس سے ملک شام بطور خاص بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ بات حقیقت بن کر اس طرح سامنے آئی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں عرب سے باہر اسلام کی روشنی سب سے پہلے ملک شام میں اور خاص اس کے شہر بصرہ میں پہنچی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت مجھے ایسا لگا کہ آسمان کے ستارے میرے لخت جگر کی طرف جھکے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ اسی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسرا میں، یعنی کسرا کا جو محل تھا، ایران کے بادشاہ کا لقب تھا کسرا، اس کے محل میں زلزلہ آیا جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ یہ کنگرے، اسے کہتے ہیں کنگرے، یہ دیوار پر جو محراب نمائی شکل خوبصورتی کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہ 14 بڑے بڑے تھے جو گر گئے، اور زلزلہ صرف اسی کے محل میں آیا، دائیں بائیں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سے وہ بہت ڈر گیا۔ پھر جب اس کو یہ خبر پہنچی کہ ایران کا آتش کدہ، یعنی جس میں آگ جلا کرتی تھی، جس کی پوجا ہوتی تھی، جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا، وہ بھی بجھ گیا، پھر تو وہ اور گھبرا گیا، بلکہ حیران و پریشان ہو گیا۔ ادھر اسی کا ایک وزیر اٹھا، اس نے اسی رات کا اپنا ایک اور ڈراؤنا خواب سنایا جس سے اس کے ہوش اڑ گئے، اور اس نے ایک آدمی کو ایک بڑے پادری کے پاس بھیج کر تعبیر معلوم کی۔ اس نے کہا آج رات وہ ہستی تشریف لے آئے ہیں جن کے انتظار میں پوری کائنات تھی، اب شرک مٹ جائے گا اور توحید کے نور سے پوری دنیا روشن ہوگی۔
ایرانی بادشاہت اب صرف کنگروں کی گنتی کے مطابق 14 بادشاہوں تک ہی رہے گی، یعنی اب 14 بادشاہ آئیں گے اور اس کے بعد یہ بادشاہت، یہ سپر پاور طاقت جو پرشین امپائر، یہ ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ یہ سن کر کچھ مطمئن ہوا کہ 14 بادشاہیاں گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، یعنی 14 نسلیں بادشاہت کریں، مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے۔ 10 بادشاہتیں 4 ہی سال میں ختم ہو گئی اور باقی 4 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت تک مٹ گئیں۔ حضرت عبد المطلب کو جب اپنے پوتے کی پیدائش کا علم ہوا تو وہ دوڑ کر آئے اور اپنی گود میں لے کر بہت پیار کیا، پھر ساتھ لے کر خانہ کعبہ کا طواف کروایا اور فرمانے لگے میرے اس بیٹے کی بہت اونچی شان ہوگی۔ مکہ میں ایک یہودی عالم تھا، بعض کہتے ہیں تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ وہ صبح لوگوں سے معلوم کرنے لگا کہ آج رات بچہ کس کے گھر پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کسی کے گھر نہیں۔ کہنے لگا نہیں، کہیں تو ضرور ہوا ہے۔ لوگوں نے معلوم کر کے بتایا عبد المطلب کے متوفى بیٹے، یعنی جن کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہنے لگے مجھے وہاں لے چلو۔ جب حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو گھور گھور کر دیکھنے لگ گیا۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو چکرا کر گھشی کھا کر زمین پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کہنے لگا یہ وہی نبی ہے جن کے انتظار میں ہم تھے۔ قریشیوں، یہ نعمت تمہیں حاصل ہو گئی ہے اور اسرائیلیوں کا ستارہ ڈوب گیا ہے۔ ان سے نبوت چلی گئی، چونکہ بنی اسرائیل میں کثرت سے پیغمبر آئے، ہزاروں کی تعداد بنی اسرائیل، اور آخری پیغمبر ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر کہنے لگا کہ قریشیوں، یہ بچہ شرک کے خلاف تم پر حملہ کرے گا، جس کی گرج مشرق و مغرب میں سنائی دے گی۔ باندیوں کی آزادی، فک و رقبہ، وہ کسی کی گردن کا چھڑا دینا ہے۔ چچا ابو لہب کو اس کی باندی حضرت سویبہ نے خبر دی کہ عبداللہ کے گھر میں آپ کا حسین و جمیل بھتیجا تشریف لایا ہے۔ اس نے خوشی میں انگلی سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ جا، تو آزاد ہے۔ کرتا بھی کیوں نہ، جبکہ غلاموں اور باندیوں کو آزادی دلوانے والے تشریف لے آئے تھے۔ حضرت آمنہ نے کچھ دن دودھ پلایا، پھر کچھ دن آزاد ہونے والی باندی حضرت سویبہ نے دودھ پلایا۔ انہوں نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس طرح وہ دونوں آپ کے رضائی بھائی بھی ہوئے۔ ان کی گود میں اس وقت ان کے بیٹے مسروح تھے۔ واضح رہے کہ بعض مورخین اور سیرت نگاروں کے خیال کے مطابق حضرت سویبہ ایمان لائیں اور وہ صحابیہ ہیں، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ عقیقہ اور تسمیہ۔ ولادت کے 7ویں روز حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی۔ پھر اعلان کیا میں نے اپنے اس مبارک بچے کا نام محمد رکھا ہے۔ لوگوں نے حیرانگی سے پوچھا ایسا نام تو آپ کے خاندان میں نہیں رکھا جاتا ہے؟ جواب دیا میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان پر اور اللہ کی مخلوق زمین پر اس بچے کی حمد و ثنا بیان کرے، کیونکہ محمد کا ترجمہ ہے وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ نام ان کو خواب میں بتلایا گیا تھا۔ حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا، جس کا ترجمہ بہت تعریف والا یا اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہے۔ ترجمے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ نام خدائی اشارے کے بغیر نہیں رکھے جا سکتے، یعنی گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ اشارہ تھا۔ کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ سن کر آخری پیغمبر کا اسم گرامی محمد اور احمد ہوگا، اس وقت بہت سارے بچوں کے نام احمد اور محمد رکھ لیے تھے، لیکن اللہ کی قدرت ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ علماء اس میں یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ حمد ہر ایک کام کے اختتام پر ہوتی ہے، یعنی ہر ایک کام جب ختم کیا جاتا ہے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ اب کیونکہ نبیوں کا سلسلہ کنارے آ لگا تھا، یعنی ختم ہونے والا تھا سلسلہ، اس لیے آخر میں آنے والی ہستی کو یہی نام زیب دیتا تھا، یعنی اسی کو یہ سجدہ تھا نام۔ اس نام مبارک کا یہ کمال تھا کہ جب اندھیرے کے پجاری اس چراغ کو گل کرنے کے واسطے، اس چراغ کو بجھانے کے واسطے جھوٹی بدنامی کرتے تھے، اس وقت بھی وہ نام لیتے وقت تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ یعنی اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کوئی برائی بھی بیان کرتے تھے تو یہی کہتے تھے محمد، یعنی ان کی زبان سے یہی ادا ہوتا تھا، تعریف والا ہی لفظ ادا ہوتا تھا، کیونکہ محمد کہیں گے یا احمد کہیں گے تو محمد اور احمد کے معنی ہی تعریف والا۔
آج کا درس یہیں تک رہے گا. امید ہے کہ آپ نے کافی کچھ آج کے اس لیسن سے، آج کے درس سے سیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں تاکہ یہ فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک